جس کا تو مولا ہو اس
بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عصمت مآب خواتین اسلام بھائیوں اور بہنوں، آج ہم پیکرِ صدق و صفا، جلوہ شمس الضحیٰ، نقشہ بدر الدجا، سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور سلام عقیدت و محبت کے لیے حاضر ہوئے۔ گویا کہ آج ہم حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے مہمان ہیں، اس لیے کہ آپ کے لفظ ذکر نور نظر کے ذکر پاک کے لیے اکٹھے ہوئے۔ دعا کریں کہ آج جس طرح ہم اس خوبصورت مسجد امیر حمزہ کی چھت کریں، حضرت امام علی مقام اور آپ کے رفقائے کار کے ذکر کے لیے جمع ہوئے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنی بارگاہ کی حاضری بھی انہی کی سنگت و معیت میں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں، اے امام علی مقام، ہماری آنکھیں آپ کی منتظر ہیں، دل و نگاہ آپ کے پر شرار ہیں، ہماری آنکھوں کا پانی آپ کے راستے میں چھڑکاؤ کر رہا ہے۔ اے امام علی مقام، تو لجپال گھرانے کا فرد ہے، ہمیں اپنی توجہات نصیب فرما۔ اور ہم یہ ان کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہیں، کبھی تو ہم پر بھی مرتکب ہو، ہمارا بھی ہو خیال جانا۔ یہ تجاوزات گانا ہے، ویسے تو ہماری طرف سے ہمارا مرتکب رہتے ہیں، ہم ان کی نظروں میں ہیں۔ کبھی تو ہم پر بھی مرتکب ہو، ہمارا بھی ہو خیال جانا، کبھی تو رخ سے ہٹا کے پردہ دکھا دو اپنا جمال جانا۔ تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، سمجھنا مشکل بہلنا مشکل، بہت ہی نازک ہے بات تیرے دل شکستہ کا حال جانا۔ تمہیں تو مطلق خبر نہ ہوگی کہ تیر کیسا چلا گئے ہو، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تجاوز آفانا ہے۔ تمہیں تو مطلق خبر نہ ہوگی کہ تیر کیسا چلا گئے ہو، مجھے تو بسمل بنا گئی ہیں تمہاری نظر نظار جانا۔ اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کی بارگاہ کے سوالی کی حیثیت سے آج ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کی سوالی کی حیثیت سے بارگاہ میں حاضر ہیں، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ ہم اہل سنت والجماعت بحمدللہ تعالی تمام گروہوں اور تمام فرقوں میں گناجی اور کامیاب فرقہ ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو نکلا ہوا جملہ ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، ان میں کامیاب ترین فرقہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کیا ہے، اس کی آئیڈی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پہناوے کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو اپنا لینے کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات ظاہری میں جتنی حسنین کریمین سے محبت فرماتے تھے، کسی اور سے فرماتے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب محبت کون سی ہوئی؟ حسنین سے محبت۔ حضور کی محبوب سنت کون سی ہوئی؟ حسنین سے محبت۔ تو برادران اسلام، اہل سنت والجماعت کو مبارک ہونا چاہیے کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا شب و روز، ہمارا عقیدہ و ایمان اور ہمارا نعرہ، ہمارا عقیدہ محبت حسین ہے۔ اس لیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کی محبت۔ حضور نبی نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے حصہ ہیں، یہ حضرت خاتون جنت کی اولاد ہے، اور ان کے بارے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں جزء المرء معنی نفسہ ہی، جو اصل ذات کا حکم ہوتا ہے وہی اس کے جز کا حکم ہوتا ہے۔ اگر رسول نبی نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نجات کا سبب ہے تو یہ خاندان رسول حضور کا جز ہے، تو جو حکم اصل ذات کا ہوتا ہے وہی جز کا حکم ہوتا ہے، تو گویا خاندان رسول کی محبت بھی نجات کی دلیل اور نجات کا۔ اور حضور نبی نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ہر نبی کی اولاد اللہ رب العالمین نے اس کی صلب میں رکھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے میری اولاد کو صلب علی میں رکھا، بطن فاطمہ میں رکھا ہے، اور میری اولاد کوئی بھٹی کے لوگ نہیں ہیں، زمین کا بوجھ نہیں ہے، لنگر کھانے والے لوگ نہیں ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان آل بیتی امان لآل الارض کما ان النجوم امان لآل السماء۔ او لوگوں، میری اولاد کوئی بھٹی کے لوگ نہیں، یہ صرف سید نام رکھا دینا کافی نہیں ہے۔ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے آسمان میں ستارے آسمان والے لوگوں کے لیے امان ہے، میری اولاد اور میری آل بیت زمین پر رہنے والے لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب ہوں گے۔ ان آل بیتی امان لآل الارض، میری اولاد زمین میں رہنے والے لوگوں کے لیے ذریعہ نجات، امان ہے، جائے پناہ ہے۔ اور اسی لیے تو میرے خواجہ کائنات خواجہ معین الدین چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عام کسی آدمی کا کلام نہیں ہے، کسی عام شاعر کی گفتگو نہیں ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، امان لآل الارض، میری اولاد اہل زمین کی بھی امان ہے، جائے پناہ۔ اور رسول نبی نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت کو ہم ایمان اور جانی ایمان کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے جو حدیث پاک میں نے بیان کی ہے کہ حضور نبی نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی اولاد اللہ کریم نے اس کی صلب میں رکھی ہے، لیکن میں محمد کی اولاد کو اللہ کریم نے صلب میں رکھی ہے۔ برادران اسلام، آپ کے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اولاد حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذریعے چلے گی، یہی میری اولاد ہوگی، میری نسل ان کے ذریعے چلے گی، انہیں مجھ سے جدا نہ سمجھنا، مجھے ان سے جدا نہ سمجھنا۔ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک چلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، تبرانی کی حدیث ہے فَأَنَا أَبُوهُمْ وَأَنَا أَسْبَطُهُمْ، جو لوگ سب علی سے پیدا ہوں گے میں ہی انہی لوگوں کا باپ ہوں اور میں ہی ان کی پگڑی کا وارث ہوں۔ میں ہی انا ابوہم وَأَنَا أَسْبَطُهُمْ، میں ہی ان کا باپ ہوں اور میں ہی ان کی پگڑی کا وارث ہوں۔ اور یہی برادران اسلام وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت اس لیے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت اپنی اولاد حسن کریمین سے تھی وہ اور کسی سے نہ تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے اپنانے کا دوسرا
والجماعت ہے، اسی لیے اہل سنت والجماعت حضرات اہل کرام سے خوش رہو، کیوں نہ کریں؟ برادران اسلام، حضور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں، حضور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ علی مرتضیٰ شیخ خدا کے پاس سے گزرے، آپ جب جا رہے تھے آپ کے کان مبارک سے حسنین کریمین کے بچپنے میں ان کے رونے کی آواز آئی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے، آپ واپس آئے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر تشریف لے گئے، ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے حسنین کو نہ رونے دیا کرو، ان کے رونے سے میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے رونے سے میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اور آگے چلے جائیں، حضور نبی نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا کہ میری اولاد اللہ کریم نے شرب علیمی اور بطن فاطمہ میں رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی خاندان ہے، ہم سارے خاندان کا احترام کرتے ہیں، ہم عمدی تقریب کے قائل نہیں۔ غزوہ بدر میں حضور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان حضرت عباس کو گرفتار کر لیا گیا، انہیں اریسٹ کر لیا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے باندھ دیا جائے، سارے جتنے بھی لوگ قیدی بنا کے لائے گئے تھے سب کو باندھ دیا گیا، رسیوں کو باندھ دیا گیا، ان کو ٹائٹ کر دیا گیا۔ رات کا جب وقت ہوا تو میرے آقا کے چاچا جان حضرت عباس سختی کی وجہ سے جو انہیں جگڑا گیا تھا، درد کی وجہ سے کرا رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام نہ آیا، فرمایا میرے چاچا کو کھول دو، ان کی تکلیف سے بھی میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کی محبت ہمارے یہاں برادران اسلام، حضور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اولاد کی، سارے خاندان کی محبت کے اہل سنت والجماعت قائل ہیں۔ حضور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جان ایمان ہے، حضور کی محبت جان ایمان ہے، حضور نبی نے۔ اور دیکھیے برادران اسلام، علماء عقائد کے پاس آپ چلے گئے، علماء عقائد لکھتے ہیں، شرح عقائد رسمی امراض جتنی بھی عقائد کی کتابیں ہیں سارے میں سب میں یہ چیز موجود ہے، اور آگے چلتے چلتے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں من قال لقبش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیش فقد کفر، جس نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا پاک کی تقریب کی، جس نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی گستاخی کی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا کی گستاخی کرنے والا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نہ رو سے پڑی سنی۔ اب وجہ کیا ہے؟ من قال لقبش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیش فقد کفر۔ اب جوتے کو ہم جوتی کہتے ہیں، اپنی زبان میں ہم کہتے رہتے ہیں، اس سے آگے چلے گئے تصویر یا تقریر کہ جس نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا پاک کو جھکڑی کہا فقد کفر، وہ آدمی کافر ہو گیا۔ برادران اسلام، ہم علماء عقائد سے پوچھتے ہیں، علماء کرام یہ تو فرمائیے جوتی کی تقریب اور گستاخی کرنے والا آدمی کیوں کافر ہو جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جوتی کی تقریب اور گستاخی کرنے والا آدمی اس لیے کافر ہو جاتا ہے کہ جوتے نے میرے آقا کے قدموں کے بوسے لیے، کیوں کافر ہو جاتا ہے؟ ذرا غور سے سنو، جوتی کی گستاخی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام کی علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، اور اس وقت کوئی بات میں ایڈ کر دوں، یہ تو آپ نے محمد علماء سے سنا، حضرت قاضی جاد مالکی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی علماء نے بھی لکھا کہ حضور نبی نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو مبارک بڑا پسند ہے، اور جو یہ کہے کہ حضور کو پسند تھا تو تھا، مجھے پسند نہیں، وہ آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ اور مرتد کا حکم علماء سے پوچھئے، اس کی بیوی کو فوراً طلاق ہو جاتی ہے، اس کی جائز اس کے وارثہ میں فوراً تقسیم ہو جاتی ہے، اور کچھ ہی دنوں بعد اسے سولی پر چڑھا دیا، وہ مر گیا اور بیوی کو طلاق وراثت تقسیم ہو گئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قفیش فقط کفرا، جو میرے آقا کے جوتے پاک کو جتنی کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں وجہ کیا ہے کہ جوتے نے میرے آقا کے قدموں کے بوسے دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس جوتے نے میرے آقا کے قدموں کے بوسے دیے اس کی گستاخی کرنے والا آدمی تو کافر ہو جاتا ہے۔ جس سید حسین نے میرے آقا کی بمائن دیکھو ہوا والی زبان کو چوسا ہے، زبان کے بوسے دیے ہیں۔ جس انسان نے میدان کربلا میں سید حسین کی گستاخی کی ہے وہ کہاں مسلمان ہے؟ کیوں؟ جوتے نے میرے آقا کے قدموں کے بوسے دیے اور سید حسین نے بمائن دیکھو ہوا والی زبان کے بوسے دیے۔ شہد کارے لوہا پہ زبان نبی، شہد کارے لوہا پہ زبان نبی، چاشنی کی عصمت پیدا ہو سلام۔ جوتے کی تردید کرنے والا مسلمان نہیں رہتا علماء عقائد کی نظر میں، تو جس نے سید حسین جو میرے آقا کا رب پہ جگہ ہے اس کی گستاخی کی وہ کیا انسان مسلمان ہوگا؟ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، یہ وہ خوش وقت انسان ہے۔ ان سے پوچھا گیا قاضی ثناء اللہ، آپ کا نام ثناء اللہ ہے، آپ نے جو تفسیر لکھی اس کا نام تفسیر مظہری لکھا، اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے اپنی تفسیر کا نام تفسیر سرائی کیوں نہیں رکھا، مظہری لکھا؟ کہنے لگا میں اپنی زندگی میں اپنی کسی محنت کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے گستاخی محسوس کرتا ہوں۔ میرا جی یہ چاہتا ہے میری زندگی کی جتنی بھی نیکیاں ہیں میرے شیخ کے کھاتے میں چلی جائیں، اس لیے میں نے اپنی تفسیر کا نام تفسیر سرائی نہیں تفسیر مظہری رکھا۔ یاد لیا۔ اب لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، یزید امیر المومنین نعوذ باللہ من ذالک، لیکن دیکھ لو برادران اسلام یزید کون ہے؟ یہ وہ ملعون آدمی ہے جس کے زندگی کے نقشہ پر ظلم ہے، جبر ہے، بربریت ہے، تشدد ہے۔ یہ وہ ملعون انسان ہے جس کے زندگی کے نقشے پر سکینہ کی چیخیں ہیں، 6 ماہ کے علی اصغر کے خون کی سرخی موجود ہے۔ یہ وہ ملعون انسان ہے نوجوان علی اکبر کی قتل اس کے ذمے میں آتا ہے، حرمین شریفین کے تقدس کی پامالی اس کے کھاتے میں جاتی ہے۔ ارے اپنے امیر کو دیکھنا اور میرے امیر کو دیکھنا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم ذرا میرے امام اور ذرا میرے امیر کو دیکھنا۔ میرے امیر اور میرے امام کو جب بھی تو دیکھے گا پاک یاتا اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کو چلتا تجھے نظر آئے گا۔ شاید آئے کلمت الحق کے لیے گھوڑے کی سواری، گھوڑے کی پیٹھ پر ننگی تلوار لیے کھڑا تمہیں نظر آئے گا۔ اگر میرے آقا کے بچپنے پر چلا جا تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں میرا بے ممبر بھی تجھے نظر آئے گا۔ ذرا اپنے امام کو کہتے ہاں یہ بات ٹھیک ہے، جیسا روح ہو فرشتے بھی ایسے ہوتے ہیں، جیسا روح ہو تماشا بھی ایسا ہوتا ہے۔ اپنا مومن ہونا دیکھ لے اور اپنے امیر کو دیکھ لے، اور خدا کی قسم اہل سنت والجماعت کو یہ نام ہے کہ اہل سنت والجماعت کی جس نے اپنا امام مانا، جسے اپنا امیر مانا، وہ اہل سنت والجماعت کا دنیا میں بھی بھرم ہے اور آخرت میں بھی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یزید کی کفریات کو ذکر کرتے
اور حضرت قاضی ثناء اللہ قانی نقوی رحمۃ اللہ علیہ قاضی ثناء اللہ قانی نقوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں کفریات یزید کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید کافر ہے اس لیے کہ اس نے حرمین شریفین کی تقدس کو بحال کیا تھا اور اس نے خاندان رسول کے افراد کو میدان کربلا میں شہید کیا تھا. اور آگے چلیں آج بڑے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب باتیں سنی جاتی ہیں وہ دل آزارانہ ہوتی ہیں, وہ دل کو تکلیف دیتی ہیں, اور ہم لوگ سنتے ہیں کہ باقی یزید جب اتنے صحابہ نے بیعت کر لی تھی تو امام علی مقام کو بھی بیعت کر لینا چاہیے نہیں. برادران اسلام آگے چلتے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے, ہمارے اور صحابہ کے عقائد ملتے جلتے تھے, اور یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے کون انسان مصر کے رہنے والے تھے, اور امت کے کثیر طبقہ نے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پر اعتماد کیا, تحقیق پر اعتماد کیا. برادران اسلام یہ وہ خوش بخت انسان ہے آپ سے پوچھا گیا اے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ راضے کو بتاؤ کہ حضرت انعام صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار آپ پر کرم فرمایا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم میرے آقا کا مجھ پر ہمہ برکت کرم رہتا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 مرتبہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے مجھے اپنا دیدار کروایا. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج لوگ کہتے ہیں یزید امیر المومنین نعوذ باللہ من ذالک, اور ہمارا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہے. حضرت عبداللہ بن حنظلہ کثیر ملائکہ یہ حضرت عبداللہ ان کے بیٹے, اور یہ بات حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اپنے کتاب پر کہتے ہیں یزید اتنا مغرور آدمی تھا صحابہ کی نظر میں. حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں واللہ ما خرجنا ولا یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارۃ من السماء. یزید اتنا مغرور آدمی تھا پہلے ہم خاموش رہے, ہم اس کے خلاف نہیں نکلے, ہمیں خوف آنے لگا اس کی زیادتیوں کو دیکھتے. اس نے حرمین شریفین کے تقدس کی پامالی کی, اس نے سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو ظلم میدان کربلا میں شہید کر دیا. ہم یزید کے خلاف اس وقت نکلے کہ اب بھی اگر اس ملعون کے خلاف ہم نہیں نکلتے اور اب بھی اس کے خلاف نہیں ہم ہوتے تو اللہ کریم اپنی ناراضگی کی وجہ سے آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسائے گا. النرما بالحجارۃ من السماء, اگر یزید کے خلاف اب بھی ہم نہ نکلے تو اللہ رب العالمین آسمان سے پتھروں کی ہم پر بارش برسائے گا. اور اس کی زیادتی کیا؟ اب دیکھیے کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو یا اس کے رسول کو؟ اللہ رب العالمین کو یا اس کے رسول کو. لیکن برادران اسلام دیکھیے یہی حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں انہ رجل ینکح امہات الاولاد. لوگ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ آپ بھی ماؤں بہنے والے ہیں, میں بھی ماؤں بہنے والا ہوں, آپ کی بیٹیاں بھی ہیں میری بھی بیٹیاں ہیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یہ وہ ملعون آدمی ہے جو اپنی ماؤں کے نکاح حقیقی بیٹوں سے کرواتا, بیٹیوں کے نکاح باپوں سے کراتا
बेटों से भी कराए थे। और रमायण लिखते हैं अर्रज़ा फिल कुफ्र कुफ्रुन, कुफ्र पर राजी होना भी कुफ्र है। जो बात कहो कि कुफ्र पर राजी होना भी कुफ्र है। जो रमायण ने लिखा ये सिर्फ राजी नहीं था, ये पकड़ पकड़ कर माओ के निकाह की आवाज से, और माओ से बेटों की औलाद के निकाह किसने आवाज दी? बराबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैन, लोग हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बराबर इस्लाम जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लफ्ज़ जिक्र इमाम अली मकान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला की तरफ जाते हैं, लोग वहाँ और भी मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े उलूम आज़म लोग मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह इमाम ने खुरूज किया और यजीद के मुकाबले में डट गया, इस तरह और लोगों ने खुरूज क्यों नहीं किया? इस तरह बात निकले और क्यों नहीं कोई निकला? बराबर इस्लाम आप जमींदार को बेशतर बैठे, आपके बाप दादा की जमीन हो, चाहे आप अपनी मसरूफियात की वजह से मुद्दतों तक उस जमीन का चक्कर न लगाएं, लेकिन आप शहर के दादर में 10 मरले का प्लाट खरीद लेना, फौरन उसकी फाउंडेशन बनाएंगे, 4 दीवारी कराएंगे। कोई आपसे सवाल करे क्या बाप दादे की जमीन एकड़ों के हिसाब से दरिया जेहलम के किनारे तेरी है, उन्होंने कभी चक्कर नहीं लगाया, जाकर उसकी हरकंदी को नहीं देखा, और 10 मरले का प्लाट शहर के दादर खान में कोने ले लिया है, फौरन 4 दीवारी, फौरन गहरे, फौरन कब्जा वजह क्या है? तो वो आदमी जबरदस्त लफ्ज़ों में कहेगा यार इसने मेरा अपना खर्चा, वो क्यों दादे दिए, इससे मेरा अपना खर्चा। बराबर इस्लाम लोग तो बड़े बड़े मौजूद थे, बड़े बड़े दीन के लगातार लोग मौजूद थे, लेकिन जदीद की ज़्यादतियां जब यहाँ तक पहुँच गई और कोई न निकला, सिर्फ सैयद हुसैन। सैयद हुसैन इसलिए निकला था जिस निजाम को यजीद तबाह कर रहा था, खत्म कर रहा था, इस निजाम को परवान चढ़ाने में सैयद हुसैन और उसके खानदान का खर्चा बहुत हुआ। क्यों निकले थे? इस निजाम को परवान चढ़ाने में सैयद हुसैन और आपके खानदान का खर्चा हुआ। इस निजाम को परवान चढ़ाने में हज़रत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया मेरे सिहाबा खरीद हैं, इनकी इबादत के लिए सिहाबा मैं तुझसे माल मांगता हूँ, जो चाहो मुझे दे दो। सैयदा खदीजा कुबरा मेरे इमामिया की मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नानी जान है, सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने सोने के गल्लन सिहाबा किराम की खिदमत के लिए उनकी इबादत में पेश कर दी। सुभान अल्लाह, खानदान का खर्चा हुआ। हजूर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेहमान आए, हजूर पैगंबर के घर में मेहमान को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। हजूर ने फरमाया सहाबा मेरे घर में तो कुछ मौजूद नहीं है, कौन है जो आज शाम की इस मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा? सारे सहाबा गरीब हैं, किसी के घर में कुछ नहीं। हजरत सुलेमान फारसी खड़े हो गए, फरमान ऐसा करने लगे या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो इस मेहमान को मैं अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूं। सहाबा हैरान हुए, सुलेमान फारसी तेरा तो दरबार कोई नहीं, तू कहां ले जाएगा? लेकिन बराबर इस्लाम हजरत सैयदना सुलेमान फारसी उस मेहमान को लेकर सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पर आए। अर्ज़ की ऐ खातून जन्नत, आज मेरे अब्बा का मेहमान आया था, शाम को इसको खाने की जरूरत है। जब कोई इसको खाना देने के लिए तैयार नहीं था, मैं तेरे भरोसे पर इसकी मेहमान नवाजी को मैंने कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। फरमाया सुलेमान फारसी मेरे घर में कोई चीज नहीं है, मेरे घर में कोई चीज नहीं है। अगर कोई चीज नहीं है तो आपने अपना दुपट्टा उतारा, दुपट्टा उतार कर फरमाया फला यहूदी के घर जाओ, उसे रेत भर के ले आओ, जितने जौ या गंदम बिकती है ले जाओ। आज फातिमा अपनी चादर रहमत कर रसूलुल्लाह के मेहमान की मेहमान नवाज़ी। इस्लाम यकीन इस निजाम को तबाह कर रहा था। इमाम अली मकाम
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا یہ حرام ہے؟ حضرت مسلمہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں رات کو سو رہی تھی، میں نے دیکھا حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام وعلی راسہ ولحیتہ التراب، میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، میں نے کیا دیکھا کہ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پاک پر اور آپ کی داڑھی مبارک پر غبار ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید تو قتل الحسین میں اپنے شہزادہ کی جائے شہادت سے آ رہا ہوں۔ برادران اسلام، یزید وہ ملعون آدمی ہے جس کی زیادتیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پاک میں آرام سے نہیں بیٹھنے دیا۔ تو جس کی زیادتیوں نے رسول اللہ کو کربلا کی خاک میں اڑا دیا، وہ تیرا تو امیر ہو سکتا ہے، اہل سنت والجماعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کبھی بھی اپنے عقائد پر شک نہ کرنا۔ الحمدللہ ہمارے عقائد کی بنیاد کوئی وید کے ثبوتوں پر نہیں، 14 صدیوں کی تاریخ اہل سنت والجماعت کے پیچھے کھڑی ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ اور شیشی میں خون ہے؟ میں نے اس کی یا رسول اللہ یہ شیشی اور اس میں خون؟ آپ نے فرمایا ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ میرے پاس جو شیشی ہے اس میں حضرت حسین اور آپ کے ساتھیوں کا خون ہے، اور صبح سے لے کر اب تک میں ان کے خون کو اکٹھا کرتا تھا۔ اسلام شہادتیں بڑی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوات نہیں ہوتے، جنگیں نہیں ہوتی تھی؟ آپ تاریخ حدیث پاک کو اٹھائیں، کسی جنگ اور اس میں شہداء، اس میں شہید ہونے والے لوگوں کے خون کو میرے آقا نے جمع نہیں کیا۔ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ شہداء کربلا کے خون کو اکٹھا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں حسین کیا کرتا، تمہیں احساس نہیں؟ برادران اسلام، حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شیشی ہے اور اس میں خون ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیا کرو گے؟ آپ اپنے کبھی سوچے جو کوئی آدمی مارا جائے، کوئی سانحہ کوئی حادثہ پیش ہو جائے، وہاں کے شواہدات اکٹھے کیے جاتے ہیں، ایویڈنس اکٹھے کیے جاتے ہیں، خون، جوتا، کپڑے پھٹے ہوئے، گولی کٹی کی جاتی ہے، اگر پسٹل گن بھاگ آ گیا تو اسے یہ شواہدات ایویڈنس ہے۔ کیا جب کیس کورٹ میں جائے گا تو یہ چیزیں بطور گواہی پیش کی جائیں گی کہ یہ مقتل سے، یہ حادثہ کی جگہ پر سے ہمیں چیزیں ملی ہیں۔ برادران اسلام، حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بڑی بڑی جنگیں ہوئی، بڑی بڑی شہادتیں ہوئی، لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا خون اکٹھا نہیں کیا۔ اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا کے شہیدوں کا خون کیوں اکٹھا کر رہے ہیں؟ محدثین کرام ارشاد فرما رہے ہیں، ارشاد فرمایا لوگوں جو میرا اور حسین کا تعلق ہے، جو وہ شہید ہوا اور اس کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے، میں حسین کے قتل کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ سارے شواہدات اس لیے اکٹھے کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا کیس خود محمد متعین خود ہوں گا، اور اس یزید ملعون کے ہاتھ گریبان کو پکڑ کر پوچھا جائے گا میرے حسین کو قتل اور ظلم کیوں شہید کرتے؟ اور برادران اسلام، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر دمشق کی مسجد کے پاس سے گزر رہا ہے، تو جب آپ کا سر پاک دمشق کی مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا تو مسجد کے اندر سے کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا کرتا یہاں تک پہنچا
لیکن اپنی ذمہ داری سے کہتا ہوں بڑی بڑی معتبر کتابوں میں یہ چیز آئی. اور دوسری بات برادران اسلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک لوگ شہید ہوں گے. آپ تاریخ اسلام کی برکردانی کر کے دیکھ لیں، تاریخ اس چیز سے آپ کو خالی نظر آئے گی کہ کسی کا کٹا ہوا سر بھی شہید یا قتل ہونے کے بعد بھی باتیں کرتا. آپ کو تاریخ نہیں ملے گا. بے شک خنگال نہیں کہ شہادت یا قتل ہونے کے بعد بھی کسی کے کٹے ہوئے سر میں باتیں کی ہوں. لیکن برادران اسلام، یہ کسی عام آدمی کا سر نہیں، یہ سید الشہداء شہداء رسول کا سر ہے. یہ وہ انسان ہے جس نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کی گرمی کے مزے لیے. یہ کسی عام آدمی کا سر نہیں، یہ وہ انسان کا سر ہے جس نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مباین کے بول ہوا کو چوسا ہے. گویا میرے آقا فرما رہے ہیں، میرے بیٹے حسین، میں اپنی نگاہ منبر سے دیکھ رہا ہوں جب لوگوں کے سر کٹ جاتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. میری چوسی ہوئی زبان کی لاج رکھنا، یہ تیری کرامت ہوگی کہ تیرا کٹا ہوا سر بھی قرآن کی آیتوں کی تفسیر بیان کرتا ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ، اور آج تک کسی کا کٹا ہوا سر نہیں چھوڑتا. وہ کہتے ہیں کہ جو مر گئے مٹی ہو گئے. برادران اسلام، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر گزر رہا ہے دمشق کی مسجد میں. یہ آیت پاک پڑھی گئی، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، ان عجب من اصحاب الکعبہ قتلی وحملی. او لوگوں، تم اصحاب کعبہ کے واقعے پر تعجب کرتے ہو. اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، اصحاب کعبہ سے میرا قتل ہو جانا اور میرا نیزے پر اٹھایا جانا یہ زیادہ تعجب خیز ہے. میرے بابا ساتھی بیٹھے ہیں، کوئی چیز ہو اس کو آپس میں کمپیئر نہیں کیا جاتا جب تک اس میں کچھ چیزیں مشترک نہ ہوں، ایکویلٹی نہ ہو. اس میں کچھ چیزیں جب تک مشترک نہ ہوں ان کو آپس میں کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اور علماء فرماتے ہیں ایسی چیزوں میں کچھ چیزیں مابہم اشتراک ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں مابہم امتیاز ہوتی ہیں. کچھ چیزیں مابہم اشتراک ہوتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں امتیاز اور الگ ہوتی ہیں. اصحاب کہف کے واقعے میں اور امام علی مقام کے واقعے میں کیا چیزیں مشترک ہیں؟ مابہم امتیاز کیا تھا کہ اصحاب کہف کے ساتھ بھی اس وقت کے بادشاہ اور لوگوں نے جو دشمنی کی خدا کے لیے. امام علی مقام کے ساتھ جو دشمنی کی گئی وہ بھی خدا کے لیے. انہیں بھی دین کے لیے ستایا گیا، انہیں بھی دین کے لیے ستایا گیا. یہ چیزیں مابہم اشتراک ہیں اور مابہم امتیاز کی نظر. ہم سب بزرگان دین خواہ وہ کسی امت کی نبی کی امت سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے سنت والجماعت سب کا احترام کرتے ہیں. لیکن میں موازنہ پیش کر رہا ہوں. برادران اسلام، اصحاب کہف اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں اور نکالے جانے میں مابہم امتیاز کیا ہے. امام علی مقام کے ساتھ بھی دشمنی خدا کے لیے کی گئی، ان کے ساتھ بھی دشمنی خدا کے لیے کی گئی. انہیں بھی شہر خدا کے لیے چھوڑنا پڑا. امام علی مقام بھی ہجرت خدا کے لیے ہے. لیکن برادران اسلام، اصحاب کہف جا کر اپنی جانوں کو بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے. یہ بات سچی ہے کہ نہیں؟ اصحاب کہف
وہ اسلامی جہاد کا جھنڈا اور نانے کے مصطفیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کی باری کی آپس میں کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مماثلت نہیں ہے، کوئی تمثیل نہیں ہے۔ رستم کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا جنگی بہادر جوان انسان، پہلوان انسان، جہاں جاتا تھا شادی کر لیتا تھا۔ ایک جگہ پر اس نے شادی کی اور جب اپنی بیوی سے واپس آنے لگا کہنے لگا میں بڑا مصروف آدمی جانے لگا ہوں، ایک وعدہ تم سے کرتا ہوں، میں نے تیرے ساتھ شادی کی ہے، شادی کے بعد اگر بیٹی ہوئی تو رکھ لینا، اگر بیٹی ہوئی تو رکھ لینا، اگر بیٹا ہوا تو مجھے بتا دینا، میں آ کر اسے بھیجوں، بیٹی تیری بیٹا میرا، اور اس کی میں نشانی لے کر جاتا ہوں۔ اپنی کمر کا کمر بند لیا اور اپنے بازو کا قمیض دیا کہ جب میرا بیٹا ہو تو اس کی کمر کے ساتھ دیوان دینا اور بازو کے ساتھ میرا قمیض باندھ دینا۔ اس کے بیٹے کا نام سراف، سراف جب جوان ہوا اپنی طاقت کا اور بہادری کا اسے بھی بڑا ناز تھا۔ اس نے سنا رستم، اور ماں نے نہ بتایا، سراف نے بیٹے کو، سراف کی ماں نے اسے نہیں بتایا کہ رستم کا بیٹا ہے، اور رستم کو اطلاع یہ نہیں تھی کہ تیرے گھر بیٹا ہوا ہے، کہ یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اسے باپ لے کر چلا گیا تو میں کس کے سارے زندگی گزاروں؟ ماں کے پاس رہا، جب جوان ہوا بڑا قد و قامت کا مالک تھا، رستم کی بہادری اور شجاعت کا پتہ چلا، رستم بڑا بہادر آدمی ہے۔ اس کے پاس گیا، اس کا بیٹا سراف، لیکن باپ کو پتا نہیں تھا یہ میرا بیٹا ہے، اور بیٹے کو پتا نہیں تھا یہ میرا باپ۔ کہنے لگا میں نے سنا ہے وہ بڑا شجاع اور جری بہادر آدمی ہے، میں تیرے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ سراف نے کہا میری ساری زندگی میدان جنگ میں کشتیاں لڑتے گزر گئی، لیکن اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تیرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا بات کو شجاع آ میرے ساتھ مقابلہ کر، تم ماس میرے ساتھ کشتی نہ لڑنے کا اپنے بڑھاپے کو بہانا بنا رہا۔ برادران اسلام، رستم تھا، سراف کے ساتھ جنگ لڑنے لگا، خدا کا کرنا ایسا ہوا سراف سے ہو گیا، رستم اس کے سینے پر سوار ہو گیا، جب اسے چت نکال دیا اپنا خنجر نکال کر اس کے پیٹ پر پھیر دیا، جب پیٹ پر پھیر دیا سراف مرنے کے قریب تھا، سراف کہنے لگا اے میرے قاتل، اے مجھے مار گرانے والے، یاد رکھنا اگر تو مچھلی بن کر دریا میں بھی چلا جائے گا، میرا باپ اتنا بہادر آدمی ہے،
کہ جس نے خاندان رسول کے ساتھ وہ زیادتی کی کہ یہ زیادتی مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور مسلمانوں کی تاریخ میں ملتی بھی کیسے؟ خدا کی قسم مسلمانوں جب سنتے ہیں مسلمان اس کی زیادتیوں کو تو مسلمانوں کی تاریخ شرم کی وجہ سے اپنے سر کو جھکا دیتی۔ اور ہم لوگ بڑے شجاع بہادر ہوتے تھے، جب میدان میں جاتے تھے میدان جنگ میں 2 تلواریں اپنے پاس رکھتے تھے کہ پہلی ٹوٹ گئی دوسری نکال لوں گا، یا جو میرا مد مقابلہ ہے میرا دشمن ہے اس کی اگر تلوار ٹوٹ گئی تو اپنی تلوار سے دے دوں گا۔ عرب اپنے پاس 2 تلواریں رکھتے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رجت کے ساتھ جب جنگ لڑ رہے تھے، برادران اسلام جنگ اپنے عروج پر تھی، رجت کی تلوار ٹوٹ گئی، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، حملہ نہیں کیا، اپنے خادم کو بلایا، فرمایا تلوار لے، تلوار آگے ہو گئی، پھر لڑائی شروع ہو گئی، لڑتے لڑتے چڑھا گھوڑا مارا گیا، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کوئی جنگ کو روک لیا، اپنی تلوار کو روک لیا، خدام کو بلایا، دوسرا گھوڑا مل گیا، برادران اسلام نے جب یہ دیکھا میری تلوار ٹوٹ گئی، اس نے میری تلوار اپنی تلوار مجھے دے دی، میری سواری ماری گئی، اس نے سواری اپنی مجھے دے دی، سوئچر اپنے گھوڑے سے اتر آیا، ہاتھ باندھ کر اپنی گردن نیچے کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سلطان ایوبی میری گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، مجھے قتل کر دے، میں تیرے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں اب تیرے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا، میں تیرے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ، یزید کا ظلم، صرف یزید نے یہ ظلم نہیں کیا کہ امام علی مقام اور آپ کے رفقائے کار کو شہید کیا، اس نے تو مسلمانوں کی تاریخ کو داغدار کر دیا۔ برادران اسلام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آنکھیں بند کر کے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں بھی کل بڑا بہادر اور شجاع آدمی ہوں، مجھے قتل کر دے، لیکن حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب دیکھا اس آدمی نے اپنی تلوار بھی پھینک دی ہے، اپنے گھوڑے سے بھی اتر آیا ہے، خود مرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی تلوار پھینک دی، اپنے گھوڑے سے اتر آئے اور ارشاد فرمایا کہ چل جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ کہنے لگا مجھے قتل کیوں نہیں کرتا، تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا جا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، گرے ہوئے لوگوں پر حملہ کرنا بہادر لوگوں کا گرے ہوئے لوگوں پر حملہ کرنا بہادروں کا کام ہے۔ اور برادران اسلام میں نے یہ عرض کی کہ حضرت امام یہ تو جنگوں کا اصول ہے کہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہاں کا اصول اور کس جنگ کا اصول ہے کہ کسی کو ایک جگہ پر قتل کیا جاتا ہے اور اس کا سر کاٹ کے دوسری جگہ پر، یہ کہاں کا اصول ہے؟ اور برادران اسلام الرضا بالکفر کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ یزید ملعون کہنے لگا حضرت امام علی مقام کا جب سر اقدس کے بارگاہ اس کے دربار میں آ گیا، کہنے لگا آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ ان کا بدلہ تھا، میں نے انتقام آل رسول سے لے لیا ہے، میں نے آل رسول سے بدل والا ان کا بدلہ کا انتقام لے لیا۔ اور آپ سوچیں بدر میں جتنے بھی کافر آئے تھے ان کے سارے اقدامات کس لیے تھے؟ کفر کے لیے تھے، کفر کے لیے تھے نا، ان کی ساری کوششیں، ان کا سارا میدانی جنگ میں آنا، تمہیں کو اکٹھا کرنا، سارا کفر کے لیے تھا۔ اور یزید کیا کہہ رہا ہے آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے، میں نے آل رسول سے اس کا بدلہ لے لیا۔ وہ کفر کے لیے آئے تھے اور یزید ان کے صرف کفر پر راضی نہیں ہو رہا، ان کے مارے جانے کا یزید حضرت امام حسین کی شہادت کو بدلہ قرار دے رہا ہے۔ اور الرضا بالکفر کفر پر راضی رہنا یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ برادران اسلام کبھی بھی اپنے عقائد کا شک نہ رکھنا، کبھی شک نہ کرنا کہ ہمارے عقائد کمزور ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین یزید ہے وہ اپنے امیر کو دیکھتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا امام علی مقام امام حسین ہے۔ اور برادران اسلام حقیقت یہ ہے کہ جب دلوں سے ایمان کے چراغ بجھ جاتے ہیں تو
تو لوگوں کو پھر عظمت حسین سمجھ نہیں آتی. اور امام علی مقام کے مقابلے میں جو لوگ یزید کو امین کہتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک امام علی مقام کو باغی کہتے ہیں، سمجھ لو ان کے دلوں سے ایمان کے چراغ بجھ گئے ہیں. اللہ رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت حضرات اہل بیت کرام اور رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک اور آپ سے ہر تعلق رکھنے والے کی صحبت کو محفوظ بھی کرے. اللہ رب العالمین آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے گا. میرے ساتھ مقابلہ کر، تم ماس میرے ساتھ کچھ بھی نہ کرنے کا اپنے بڑھاپے کو بہانا بنا رہا. برادران اسلام رستم تھا، سوراب کے ساتھ جنگ لڑنے لگا. خدا کا کرنا ایسا ہوا، سوراب سے ہو گیا، رستم اس کے سینے پر سوار ہو گیا. جب اسے چت نکال دیا، اپنا خنجر نکال کر اس کے پیٹ پر پھیر دیا. جب پیٹ پر پھیر دیا، سوراب مرنے کے قریب تھا. سوراب کہنے لگا، اے میرے قاتل، اے مجھے مار گرانے والے، یاد رکھنا اگر تو مچھلی بن کر دریا میں بھی چلا جائے گا، میرا باپ اتنا بہادر آدمی ہے، اگر تو دریا میں بھی چلا جائے گا میرا باپ تیرا پیچھا کرے گا. میرا باپ تیرا پیچھا کرے گا. اگر تو پرندہ بن کر فضا میں اڑ گیا، میرا باپ تیرا پیچھا کرے گا. اگر ستارہ بن کر آسمان میں چلا گیا، میرا باپ تیرا پیچھا کرے گا. رستم نے پوچھا، بتا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ سوراب مرنے سے پہلے بتا رہا ہے میرے باپ کا نام رستم ہے. جب اس نے یہ سنا یہ میرا بیٹا ہے، اس نے کہا تیرے پاس رستم کے بیٹے ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اس نے اپنا تعویذ اتارا، اپنی کمر بند اتارا، کہا یہ میری نشانی ہے، میں رستم کا بیٹا ہوں. جب رستم کو یہ یقین ہو گیا میں نے اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیا ہے، امبوہ کثیر تھا، بہت بڑا مجمع تھا، جب اسے یقین ہو گیا میں نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، غش کھا کر گیا، بے ہوش ہو گیا. لوگوں نے دیکھا رستم بڑا بہادر آدمی ہے، لیکن بیٹے کے قتل کے بعد غش کھا کر گیا ہے. گرتا تو سارے لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن شجاع اور بہادر آدمی رستم کو پھر اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. اے سید حسین تیری عظمتوں پر قربان جاؤں. لوگوں کے سامنے جب ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا ہے وہ سمجھ نہیں سکتے. تیری شجاعت و بہادری پر میں قربان جاؤں. تم نے 6 ماہ کے لیے سر کو راہ خدا میں لگا دیا. بھائی حسن کی نشانی کا سر کو راہ خدا میں دے دیا. نوجوان علی اکبر کی جوانی اللہ کے راہ میں دے دی، اور اپنے بچوں کے لاشوں پر سے گزر کر اپنے دشمن کی آنکھوں میں ڈانچے ڈال کر کہتا ہے، اور میرے دشمنوں میں حسین کے دم میں جب تک دم ہے میدان مصطفیٰ کے دین کی سرحدوں کا پہرا دیتا رہوں گا. بڑے بڑے شجاع اور بہادر لوگ دنیا میں آئے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کسی کی شجاع و بہادری پاک یزید کی جب نہیں تھی. یزید وہ ملعون آدمی ہے کہ جس نے خاندان رسول کے ساتھ وہ زیادتی کی کہ یہ زیادتی مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور مسلمانوں کی تاریخ میں ملتی بھی کیسے؟ خدا کی قسم مسلمانوں جب سنتے ہیں مسلمان اس کی زیادتیوں کو تو مسلمانوں کی تاریخ شرم کی وجہ سے اپنے سر کو جھکا دیتی. اور ہم لوگ بڑے شجاع بہادر ہوتے تھے، جب میدان میں جاتے تھے میدان جنگ میں 2 تلواریں اپنے پاس رکھتے تھے کہ پہلی ٹوٹ گئی دوسری نکال لوں گا، یا جو میرا مدِ مقابلہ ہے میرا دشمن ہے اس کی اگر تلوار ٹوٹ گئی تو اپنی تلوار سے دے دوں گا. عرب اپنے پاس 2 تلواریں رکھتے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رچر کے ساتھ جب جنگ لڑ رہے تھے، برادران اسلام جنگ اپنے عروج پر تھی، رچر کی تلوار ٹوٹ گئی. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، حملہ نہیں کیا، اپنے خادم کو بلایا، فرمایا تلوار لے. تلوار آئی ہو گئی. پھر لڑائی شروع ہو گئی. لڑتے لڑتے چڑھا گھوڑا مارا گیا. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کوئی جنگ کو روک لیا، اپنی تلوار کو روک لیا. خدام کو بلایا، دوسرا گھوڑا مل گیا. برادران اسلام لیکن نے جب یہ دیکھا میری تلوار ٹوٹ گئی، اس نے میری تلوار اپنی تلوار مجھے دے دی. میری سواری ماری گئی، اس نے سواری اپنی مجھے دے دی. سرچر اپنے گھوڑے سے اتر آیا، ہاتھ باندھ کر اپنی گردن نیچے کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا سلطان ایوبی میری گردن تیرے سامنے جھکی
یہ مسلمانوں کی تاریخ، یزید کا ظلم، صرف یزید نے یہ ظلم نہیں کیا کہ امام علی مقام اور آپ کے رفقائے کار کو شہید کیا، اس نے تو مسلمانوں کی تاریخ کو داغدار کر دیا۔ برادران اسلام، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آنکھیں بند کر کے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، میں ایک بڑا بہادر اور شجاع آدمی ہوں، مجھے قتل کر دے، لیکن حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب دیکھا اس آدمی نے اپنی تلوار بھی پھینک دی ہے، اپنے گھوڑے سے بھی اتر آیا ہے، خود مرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی تلوار پھینک دی، اپنے گھوڑے سے اتر آئے اور ارشاد فرمایا کہ چل جا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ کہنے لگا مجھے قتل کیوں نہیں کرتا، تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا جا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، گرے ہوئے لوگوں پر حملہ کرنا بہادر لوگوں کا کام، گرے ہوئے لوگوں پر حملہ کرنا بہادروں کا کام ہے۔ اور برادران اسلام، میں نے یہ عرض کی کہ حضرت امام، یہ تو جنگوں کا اصول ہے کہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہاں کا اصول اور کس جنگ کا اصول ہے کہ کسی کو ایک جگہ پر قتل کیا جاتا ہے اور اس کا سر کاٹ کے دوسری جگہ پر، یہ کہاں کا اصول ہے؟ اور برادران اسلام، الرضا بالکفر کفر، کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ یزید ملعون کہنے لگا، حضرت امام علی مقام کا جب سر اقدس کے بارگاہ میں اس کے دربار میں آ گیا، کہنے لگا آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ ان کا بدلہ تھا، میں نے انتقام آل رسول سے لے لیا ہے، میں نے آل رسول سے بدر والا ان کا بدلہ کا انتقام لے لیا۔ اور آپ سوچیں بدر میں جتنے بھی کافر آئے تھے ان کے سارے اقدامات کس لیے تھے؟ کفر کے لیے تھے، کفر کے لیے تھے نا۔ ان کی ساری کوششیں، ان کا سارا میدانی جنگ میں آنا، تمہیں کو اکٹھا کرنا، سارا کفر کے لیے تھا۔ اور یزید کیا کہہ رہا ہے؟ آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے، میں نے آل رسول سے ان کا بدلہ لے لیا۔ وہ کفر کے لیے آئے تھے اور یزید ان کے صرف کفر پر راضی نہیں ہو رہا، ان کے مارے جانے کا یزید حضرت امام حسین کی شہادت کو بدلہ قرار دے رہا ہے۔ اور الرضا بالکفر کفر، کفر پر راضی رہنا یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ برادران اسلام، کبھی بھی اپنے عقائد پر شک نہ رکھنا، کبھی شک نہ کرنا کہ ہمارے عقائد کمزور ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین یزید ہے، وہ اپنے امیر کو دیکھتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا امام علی مقام امام حسین ہے۔ اور برادران اسلام، حقیقت یہ ہے کہ جب دلوں سے ایمان کے چراغ بجھ جاتے ہیں تو لوگوں کو پھر عظمت حسین سمجھ نہیں آتی۔ اور امام علی مقام کے مقابلے میں جو لوگ یزید کو امیر کہتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک امام علی مقام کو باغی کہتے ہیں، سمجھ لو ان کے دلوں سے ایمان کے چراغ بجھ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت، حضرات اہل بیت کرام اور رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک اور آپ سے ہر تعلق رکھنے والے کی صحبت کو محفوظ بھی کرے۔ اللہ رب العالمین آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے گا۔